بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مسلمانوں کی جو حالات ہیں ہندوستان میں، ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ پچھلے جمعہ کو اس کی ایک کڑی پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ ان حالات کے اندر سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح صحابہ کرام نے پہرا دیا، ہمیں ان کی غلامی کرتے ہوئے انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے آقا علیہ السلام کی عزت سب سے پیاری ہونی چاہیے. آج مسلمانوں کے حالات کا ذمہ دار کون ہے اور ان حالات کو ختم کرے گا کون؟ ظاہر سی بات ہے، جو ذمہ دار ہوگا ختم بھی وہی کرے گا. اب اٹھ کر کے اس حکومت کو گالی دینا، اس حکومت کو گالی دینا، اس سے کوئی حل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے ہی نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس کا ذمہ دار کوئی اور ہی ہے. اب کون ہوگا ان حالات کا ذمہ دار؟ ان حالات کا ذمہ دار وہی ہوگا جسے قرآن نے ذمہ دار کہا ہے کہ یہ حالات کس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. میں اس حوالے سے چند آیات قرآن مقدس کی اور احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ ان حالات کا ذمہ دار ہے کون اور ان حالات کو ختم کرے گا کون. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، سورہ روم کی آیت ہے، آیت نمبر 41. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. خشکی یعنی جہاں پانی نہ ہو، تری جہاں پانی ہو. کہتے ہیں خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی. برائیوں کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہوئے ہیں. خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی. آخر یہ فساد کیوں ظاہر ہو گیا؟ یہ معاملات کیوں پیدا ہوئے؟ اب ظاہر سی بات ہے، وجہ برائی ہے، وجہ گناہ ہے. اللہ فرماتا ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ لوگ باز آ جائیں. یہ ظالم اسی لیے بٹھائے گئے ہیں کہ آپ گناہوں سے باز آ جائیں. خالی پروٹیسٹ سے کام نہیں چلنے والا ہے، سوشل میڈیا پہ جا کر کے لفاظی کر دینے سے کام نہیں چلنے والا ہے. اپنے حالات کو بدلیے، گناہوں سے باز آ جائیے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، کیونکہ ان حالات کو بہتر کرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. اب اس حوالے سے جو مفسرین کرام نے فرمایا کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا،
کہتے ہیں شرک اور گناہوں کی وجہ سے شرک بندہ کرتا ہے. آج جو مسلمانوں کے اندر ایک بڑی جماعت مرتد ہو رہی ہے، اسلام چھوڑ رہی ہے، جانتے ہو اس کا وبال کس پہ آئے گا؟ اس کا وبال بھی ہم ہی پہ آئے گا. ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر نہیں کی ہے. کتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس کا وبال کون بھگتے گا؟ مسلمان ہی کے سر پہ آئے گا. خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، مطلب کہ شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد. جیسے فساد کا مطلب کیا ہے؟ جیسے قحط سالی، بارش کا رک جانا، پیداوار جو زمین سے اناج نکلتے ہیں کم ہو جانا، کھیتیوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصان، آدمیوں اور جانوروں میں موت، آتش زدگی کی کثرت، غرق اور ہر شے کے اندر بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں، بے سکونی وغیرہ، یہ ساری بیماریاں ظاہر ہو گئی. اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھا دے، تاکہ وہ بندے توبہ کر لے جائیں. یہ مفسرین کرام نے آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اور اسی کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر روح البیان کے اندر فرمایا گیا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ کسی قوم نے ظاہری طور پر یعنی کھلم کھلا بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی جب آج کیا کھلم کھلا بیماریاں نہیں مسلمانوں کے اندر، فرمایا طاعون اور الگ الگ قسموں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. ناپ تول میں کمی کرنے لگے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط سالی آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مقرر کر دیتا ہے. تو آج ان ظالم حکمرانوں پر بھونکنے کے بجائے سب سے پہلے جو ہم ناپ تول کے اندر کمی کر رہے ہیں اس کمی کو ختم کریں. ہم گراہکوں کے ساتھ جو ہم خیانت کر رہے ہیں اس خیانت کو بند کریں. جب تک ادھر ناپ تول میں کمی کر رہے ہو اور دعائیں پہ دعائیں کروا رہے ہو کہ اللہ ظالموں کو بدل دے، ہرگز نہیں بدلنے والا ہے. اس لیے کہ ان حالات کا ذمہ دار تم خود ہو اور ان کو بدلنے والے بھی تم خود ہو. تم خود بدلو گے، کوئی نہیں بدل سکتا ان حالات کو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کو اس وقت تک کے نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے ہو. اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. تو فرمایا گیا کہ ظالم حکمران مسلط ہوتے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے، اللہ تعالی اور اس کے رسول کا وعدہ توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے، لوگوں کے مالوں پر جبرن ظلمن قبضہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہو جاتی ہے. آج کتنے معاملات ایسے ہیں، کتنے ہمارے بحرام کے اندر کتنے لوگوں کی گھروں پر کتنے لوگوں نے ظلمن قبض کیا ہوا ہے. جب گھر بناتے ہیں تب تھوڑا سا بڑھا کر کے بناتے ہیں، جبکہ وہ جتنا بڑھایا ہے اس کا حصہ نہیں ہے، وہ ظلمن قبض کیا ہے. اور اگر بیچارہ سامنے والا کمزور ہے تو اس کو پولیس کی دھمکی دے کر کے، اس کی دھمکی دے کر کے، اس کی دھمکی دے کر کے آپ نے ظلمن تو قبض کیا ہے نا. تو جو کیا ہے وہی بھگت رہے ہو. جو کیا ہے آج ہمارے ملک کے حالات وہی سب کچھ ہے جو آپ نے عمل کیا ہے. اور فرمایا گیا سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شکلوں کو بگاڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سب عذاب نازل کر رہا ہے. تو کیا معاذ اللہ اللہ کو بھی ظالم کہو گے؟ معاذ اللہ. اگر یہ ظالم ہم پہ مسلط ہیں تو کیوں مسلط ہیں؟ ان کو اللہ نے ہی مسلط کیا ہے. تو کیا معاذ اللہ اس خالق کائنات پروردگار عالم کو بھی برا کہو گے؟ کسی کو بھی برا کہنے سے بجائے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو برا کہو اور اپنے اندر جو گناہ ہے نا اور جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرو. میرا پروردگار عالم خود ہی حالات کو بہتر فرما دے گا. اب قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کریمہ ہم دیکھ لیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ حالات آج جو ہیں قرآن ان کا ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہا ہے؟ کون ان حالات کا ذمہ دار ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو مصیبتیں تمہیں پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا.
اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. یعنی اگر تمہارے پورے گناہوں کی سزا اللہ دے دے تو بڑی مشکلیں آ جائیں گی. یہ تو چند گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ بہت سارے گناہ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر فرمایا گیا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر آنے والی مصیبتوں کا ایک سبب ان کا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، گناہ کرنا ہے. اگر یہ اللہ کی فرما برداری کرتے رہے تو مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ساری مصیبتیں آتی ہیں. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، تمہارا رب اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں انہیں رات میں بارش سے سیراب کروں گا، دن میں ان پر سورج کو طلوع کروں گا اور انہیں کڑک کی آواز تک نہ سناؤں گا. اگر میری فرما برداری کرے، کڑک کی آواز، جو بجلی گرجتی ہے، بادل کڑکتے ہیں، یہ سب فرمایا کہ یہ آواز بھی ان کو نہیں سنائی جائے گی، اس لیے کہ اس آواز سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا اگر میری فرما برداری کرتے رہے تو میں ان کو وحشت اور گھبراہٹ سے بھی بچا لوں گا میں، لیکن فرما برداری میری کرے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. یعنی جن گناہوں کو اللہ نے معاف کیا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جن گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں ان گناہوں کی تعداد کم ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنی زیادہ مصیبتیں یہ ہمارے تھوڑے گناہوں کی وجہ سے ہیں. اگر پورے گناہ کی سزا اللہ دے دے تو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اب بھی اس کریم کا کرم اتنا زیادہ ہے کہ اس نے ہمارے اکثر گناہ معاف کر دیے ہیں، ہمیں تھوڑے گناہوں کی وہ سزا مل رہی ہے. وہ پھر میرے آقا علیہ السلام نے قرآن کی یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے مصیبتیں پہنچتی ہیں اور بہت گناہ تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. رزق سے محروم جب انسان ہوتا ہے تو اپنے کسی گناہ کی وجہ سے. اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لکڑی کی خراش لگنا، یعنی آپ کے بدن پہ اگر لکڑی لگے اور اس کی جو خراش لگتی ہے، فرمایا لکڑی کی خراش لگنا، قدم کا ٹھوکر کھانا اور رگ کا پھڑکنا کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھی جو آتی ہیں نا، یہ بھی کسی گناہ کی وجہ سے. اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وہ گناہ تو اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ احادیث کا جو ہے مطالعہ کریں اور قرآن آیات کا جائزہ لیجیے. قرآن مقدس کے اندر ایک نہیں، اب قرآن پاک کی آیتوں کا، اصل میں قرآن تو پڑھنا چھوڑ دیا تو پتہ کہاں سے چلے گا. قرآن کی 2 آیتیں میں نے بھی پڑھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان حالات کے ذمہ دار تم خود ہو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہوتے ہیں. اب قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اور دیکھ لیں. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا آسَفُونَ انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا. میں صرف ترجمے پیش کر رہا ہوں آیتوں کے. پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا. دوسری آیت کریمہ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا وہ کر لیا. ظاہر سی بات ہے جو اللہ نے منع کیا ہے گویا کہ اللہ نے اس سے رکنے کا حکم دیا ہے. اب وہ کر لینا اللہ کے حکم سے بغاوت کرنا ہے، اللہ کے حکم سے سرکشی کرنی ہے. فرمایا پھر جب انہوں نے منع کیے ہوئے کاموں کو کر لیا، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر، ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر. یہ بھی سخت اللہ کی جانب سے عذاب ہے. پھر فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا، یعنی اب آپ یہ نہ سمجھے کہ گناہوں کی سزا ہم تو مل ہی رہی ہے لہذا اللہ کا کوئی کرم نہیں ہے. یہ جو تم پر سزائیں آ رہی ہیں، مصیبت آ رہی ہیں، یہ تو ابھی تھوڑا سا ہے،
لیکن اگر گناہ کی سزا دینے پر وہ کریم پروردگار آ جائے، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف سے نہیں، اللہ اپنے فضل سے کام لیتا ہے، اگر وہ انصاف سے کام لینے پر آ جائے تو تمہارے گناہوں کی سزا اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے وہ، لیکن وہ اپنے فضل کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے فضل سے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا گیا اور اگر اللہ خود فرماتا ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، کوئی چلنے والا نہیں چھوڑتا، دھانسا دیے جاتے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کہ گناہوں کی وجہ سے زمین پھٹ جاتی اور تم زمین میں دھنسا دیے جاتے، اللہ کسی کو بھی زمین پر نہیں چھوڑتا۔ لیکن کیا ایسا ہوا ہے؟ اب بھی یاد رکھیے کہ اب بھی اللہ کا کرم ہم پر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اللہ کا کرم ہے۔ پھر ایک آیت کریمہ اور من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اللہ فرماتا ہے جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار پائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے، وہیں یہ بھی فرما دیا کہ ان حالات کو دور کرنے والا کون ہے۔ جس کو ناراض کیا ہے اس کو راضی کرو، وہی اللہ ہے جو ان حالات کو دور کرنے والا ہے، وہی پروردگار عالم ہے جو ان حالات کو بہتر کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث پاک اور پیش کرتا ہوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اب اس روایت کو مشکات کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، امام ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں بھی، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کے اندر پوری وضاحت کر دی گئی ہے کہ ہمیں ان حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے، ہمیں برا کس کو کہنا چاہیے، اور برا کہتے سمے یعنی جتنا وقت ہم برا کہنے میں ضائع کر رہے ہیں، یقیناً پروٹیسٹ کریں، جو آپ کا قانونی حق ہے آپ اس حق کی لڑائی لڑیں، میں اس کے خلاف نہیں، وہ تو آپ کا حق ہے آپ کیجئے، لیکن محض وہ کرتے رہ جاؤ تو یاد رکھ لو صرف ایک دو شہر کے مسلمان روڈ پر آ جائیں نہیں، پورے ملک کے مسلمان اگر روڈ پر آ جائیں حالات نہیں بہتر ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حالات کو بہتر کرنے والا اللہ ہے، اور جب تک وہ ناراض ہے کوئی حالات بہتر نہیں کر سکتا ہے۔ ایک دو شہر نہیں، پورے مسلمان، پورے ہندوستان کے، پوری کنٹری اور پورے ورلڈ کے مسلمان اگر باہر آ جائیں اور اپنے حق کی لڑائی لڑیں اللہ کو ناراض کر کے، تو یاد رکھ لینا ہم صرف قدم باہر اٹھا کر کے رکھتے ہیں، باقی ہمارے قدموں کو بچانے والا، ہمیں کامیابی دینے والا اللہ کریم پروردگار عالم ہی ہے۔ لہذا اگر وہ ناراض ہے ہم نکلیں گے لیکن ہمارے قدموں کی حفاظت نہیں ہوگی، ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، نکلو گے جیلوں میں ڈال دیے جاؤ گے، نکلو گے مار دیے جاؤ گے، نکلو گے جلا دیے جاؤ گے، لیکن اگر اللہ کو راضی کر کے نکلو گے تو اللہ ہر قدم پہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ بغیر اس کو راضی کیے تم نکلو گے، چاہے جتنے پروٹیسٹ کر لو، کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ہماری کیا سنیں گے، ہماری سننے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ یہ خود محتاج ہیں، یہ خود فقیر ہیں، کنگال ہیں، مفلس ہیں۔ ہماری محتاجی کو، ہماری غریبی کو، ہماری مفلسی کو دور وہ کرنے والا ہے جو محتاج نہیں ہے، دور وہ کرنے والا ہے جو بے نیاز ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود محتاج ہے، یہ خود ضرورت مند ہے، یہ ہماری ضرورتوں کو کیا پوری کرنے والے ہیں۔ لہذا جو بے نیاز ہے پروردگار عالم، آپ لوگ اس کی طرف رجوع کیجیے، پھر اپنے حق کی لڑائی لڑیے۔ اپنے حق کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، لیکن اپنے حق کی لڑائی اس وقت لڑو جب بے نیاز پروردگار عالم کو راضی کر لے جاؤ۔ اب ذرا حدیث پاک سنیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی یعنی حدیث، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اس کو زبان رسالت مآب علیہ السلام سے بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا مالک بھی ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہوں، اور حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا سنو، جب میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں تو بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے، یعنی میرے قبضے قدرت میں ہو، میں جو چاہوں کروں، بادشاہوں کا دل میرے قبضے قدرت میں ہے۔ لہذا جب میرے بندے میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو میں اپنے ان بندوں کے حق میں بادشاہوں کے دلوں کو رحمت اور شفقت کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ اب میں بادشاہوں کے دلوں میں شفقت ڈال دیتا ہوں کہ میرے بندوں پر شفقت کریں، کب؟ جب بندے میری فرما برداری کرتے ہیں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں
عادل انصاف کرنے والا بادشاہ بھی ہو، جبکہ یہ انصاف کرنے والے بادشاہ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا اگر نافرمانی کریں گے تو میں انصاف کرنے والے بادشاہوں کے دلوں کو غضبناکی اور سخت گیری کی طرف پھیر دیتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ان بندوں کو سخت مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، سخت مصیبتوں میں مبتلا۔ اس لیے ایسی صورت کے اندر، یعنی جب تم نافرمانی کر رہے ہو، اللہ نے فرمایا تم اپنے آپ کو ان بادشاہوں کے لیے بد دعا کرنے میں مشغول نہ کرو، بزی نہ کرو، بلکہ میری بارگاہ میں آ جاؤ، میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، تاکہ میں تمہارے ان بادشاہوں کی مصیبتوں سے تمہیں بچا سکوں۔ اب ذرا دیکھیں کتنی وضاحت والی حدیث پاک ہے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں بچانے والا ہوں، میری بارگاہ میں آ جاؤ، اگر میری بارگاہ میں آ جاؤ گے، میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں ان کی شرارتوں سے بچا لوں گا، اور جو تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں وہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعمالکم امالکم وکما تکونوا یولی علیکم، یعنی تمہارے حکمراں تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، اگر تمہارے اعمال درست ہوں گے تمہارے حاکم بھی درست ہوں گے، اگر تمہارے اعمال خراب ہوں گے تو تمہارے حاکم بھی خراب ہوں گے۔ اب ذرا یہاں پر غور کیجئے کہ پہلے اعمال کی بات کی جا رہی ہے، اعمالکم امالکم، جیسے عمل ہوگا ویسے حاکم ہوگا، یہ نہیں کہا گیا کہ جیسے حاکم ہوگا ویسے عمل ہوگا۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ حاکم کتنا زیادہ برا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تمہارے اعمال کتنے زیادہ برے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو حاکم بھی اچھا ہوگا، اگر اعمال برے ہوں گے تو حاکم بھی برا ہوگا۔ اور منصور ابن الاسود رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام اعمش سے قرآن کی اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، کون سی آیت کریمہ؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے ظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب اس آیت کریمہ کے بارے میں امام اعمش سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے صحابہ سے اس بارے میں سنا ہے کہ جب لوگ خراب ہو جائیں گے تو ان پر بدترین حاکم مسلط کر دیے جائیں گے، لوگ خراب ہو جائیں گے تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے کا بادشاہ زمانے والوں کے دلوں کے حالات کے مطابق بھیجتا ہے، جیسے زمانے والوں کے حالات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان پر جو ہے حاکم کو مسلط کرتا ہے۔ امام جوزی رحمت اللہ تعالی نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو کب تک میری نافرمانی کرتا رہے گا، حالانکہ میں نے تجھے اپنا رزق کھلایا اور تجھ پر احسان کیا، کیا میں نے تجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا نہیں فرمایا، کیا میں نے تجھ میں روح نہیں پھونکی، کیا تو نہیں جانتا کہ میں اپنی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کی کیسی پکڑ کرتا ہوں، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ مصیبتوں میں تو مجھ کو یاد کرتا ہے اور خوشحالی میں بھول جاتا ہے، نفسانی خواہشات نے تیری چشم بصیرت کو اندھا کر دیا ہے، تو کب تک سستی کرے گا، اگر تو اپنے گناہ سے توبہ کرے گا تو میں تجھ کو محفوظ کر دوں گا، ایسے گھر کو چھوڑ دے جس کی صفائی میلا پن اور امیدیں جھوٹی ہیں، تو نے میرے قرب کو گھٹیا چیزوں کے بدلے بیچ دیا، یعنی جن چیزوں سے میرے قریب ہوتا تھا تو نے ان چیزوں کا سودا کر لیا ہے گھٹیا چیزوں کے بدلے، حالانکہ میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اگر تو نے توبہ نہیں کیا تو بتا تیرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا جب تیرے ہی اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے، جس کو تو سنے گا بھی اور دیکھے گا بھی۔ قرآن مقدس میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ہم تمہارے ہاتھوں سے بات کریں گے، تمہارے پاؤں سے بات کریں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں جو ہے یہ تمہارے ہی خلاف گواہی دیں گے، جس کو تم وہاں سن بھی رہے ہوگے اور دیکھ بھی رہے ہوگے۔ فرماتا اگر توبہ نہ کیا تو بتا اس وقت تیرا کیا جواب ہوگا جبکہ تو بولنے کے بھی قابل نہیں رہے گا، تیرے منہ پہ مہر لگا دیا جائے گا، تیرے ہی خلاف تیرے پاؤں بھی گواہی دیں گے اور تیرے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ تو اس طرح سے اگر احادیث کا جائزہ لیا جائے، حضرت حذیفہ سے پوچھا گیا بنی اسرائیل پر عذاب جو اللہ نے نازل کیا کیا دین چھوڑنے کی وجہ سے نازل کیا تھا؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا نہیں، دین چھوڑنے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر عذاب، اب قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو بنی اسرائیل پر کیسے کیسے عذاب نازل کیے گئے، فرمایا دین چھوڑنے کی وجہ سے عذاب نازل نہیں کیا گیا تھا،
بلکہ جب انہیں کسی چیز کا حکم دیا جاتا چھوڑ دیتے تھے اور جس سے روکا جاتا تھا وہ کر لیتے تھے. آج مسلمانوں کا حال نہیں ہے. کہا جاتا ہے نماز پڑھے, نماز کی طرف نہیں آتے ہیں. کہا جاتا ہے گناہ نہ کریں, آج گناہوں کی یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں فلم تھیٹر کے باہر جا کر کے دیکھ لیں, مسلمان لائن لگا کر کے کھڑا ہوا ہے. ناچ گانا کے اندر مسلمان لائن لگا کر کے کھڑا ہوا ہے. جن کاموں سے منع کیا گیا تھا آج مسلمان وہ کر رہا ہے, اور جن کاموں کا کہا جاتا ہے رمضان کے اندر زکات دیتے, کتنے لوگ زکات نہیں دیتے ہیں, لیکن اگر وہی حرام خوری کے اندر ڈالنا ہو, عیاشی کے اندر ڈالنا ہو اور گناہوں کے اندر ڈالنا ہو تو مسلمان وہاں پہ اپنے لاکھوں پیسے تباہ کر رہا ہے. تو مجھے بتاؤ, بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل کیا گیا تھا وہ دین چھوڑنے کی وجہ سے نازل نہیں کیا گیا تھا, بلکہ جن کاموں کا حکم دیا جاتا وہ نہیں کرتے تھے, جن کاموں سے منع کیا جاتا تھا وہ کرتے تھے. آج یہی حالات مسلمانوں کے ہیں. اگر یہ حالات رہے تو صرف دعاؤں سے کام نہیں چلنے والا ہے. میدان بدر کے اندر بھی ہمارے آقا اسلام نے جب کافروں سے مقابلہ کیا تو پہلے 313 صحابہ کو کھڑا کیا ہے, بعد میں راتوں کو ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں. اگر میرے آقا اسلام چاہتے نا, ان سے بہتر دعا کرنے والی ذات کون سی دنیا کے اندر ہے؟ اگر وہ چاہتے تو مکہ کے کافر ہی نہیں پوری دنیا کے کافر اسی وقت ختم ہو جاتے. لیکن میرے آقا اسلام نے فرمایا, ہمیں تعلیم دی, اگر ان کافروں سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بدلو, پہلے کوشش کرو, کوشش کر لے جاؤ, اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگو, اس لیے کہ تمہاری کوششوں کو پوری کرنے والی ذات اب اللہ کی ذات کرو. حالات بہتر نہیں ہوں گے. اب اگر اپنے آپ کو نہیں بدلا تو حالات نہیں بہتر ہوں گے. اس لیے ایک بات یاد رکھ لیجئے, حالات کو بدلنا ہوگا اور حالات کو جو ہے ختم کرنا ہوگا ان حالات کے اندر. اور اتنا ہی نہیں, اگر حالات, یہ تو دنیاوی حالات ہے نا, یہ تو سب ایک دن ختم ہو جائے گا. ایک آخری روایت پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں, یہ سب ختم ہو جائیں گے, لیکن اگر گناہوں سے توبہ نہ کیا تو یاد رکھ لینا, ڈر ہے اس بات کا کہ تم کافر ہو کر کے مرو گے. ڈر ہے اس بات کا. سفیان ثوری اور حضرت سیدنا شیبان دونوں جگہ بیٹھے ہوئے تھے. سفیان ثوری ساری رات روتے رہے. سفیان ثوری اور حضرت شیبان یہ بیٹھے تھے, ساری رات روتے رہے سفیان ثوری. تو سیدنا شیبان راہی نے رونے کی وجہ پوچھی, کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے, کہ میں کہیں کافر ہو کر کے نہ مر جاؤں. کہتے ہیں میں نے ایک شیخ سے, یعنی سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے ایک اللہ والے سے, شیخ سے, عالم سے 40 سال علم حاصل کیا, اور جانتے ہو اس کا حال کیا تھا عالم کا؟ کہتے ہیں اس نے 60 سال تک مسجد الحرام, مسجد مکہ جو مسجد حرام ہے وہاں پر اس نے 60 سال تک عبادت کی, مگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا تھا. جانتے ہو کیوں ہوا تھا اس کا خاتمہ کفر پر؟ جب انہوں نے سفیان ثوری نے کہا تو شیبان راہی کہتے ہیں, اے سفیان, وہ جو 60 سال مکے میں عبادت کرنے والا تھا وہ کفر پر اس لیے مرا کیونکہ وہ گناہ کرتا تھا, اور آپ گناہ نہیں کرتے ہیں. اگر گناہ نہیں کرتے ہو تو اللہ سے امید رکھ کر کے بیٹھو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا, لیکن اگر گناہ کرتے ہو تو ڈرو کہ کہیں تم کافر ہو کر کے مرو گے. یہ حالات کچھ بھی نہیں میرے عزیزوں. لہذا ان حالات سے ہم چھٹکارا چاہتے ہیں, بہتر ہے, ہمیں چھٹکارا ملنا چاہیے, ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ حالات تو چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے نا. اگر گناہوں کو چھوڑ دیا, اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو یہ حالات بھی ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.